حضرت حجت اللہ شاہ صاحب استان عالیہ نقشبندیہ قزاقخانیہ پشاور، تمام علماء کرام، سادات کرام اور جملہ حاضرین، وہاں ہمارے سرائکی بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، دونوں نزدیک سے جتنے حاضرین آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ختم مشکات کے وسیلے سے دین دنیا کی جتنی کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے پوری فرمائے اور مشکات شریف کے فیوز و برکات سے تم سب کو بھی مالا مال فرمائے۔ تقریر ہو چکی ہیں کہ استاد صاحب نے بھی الحمدللہ بڑی نورانی گفتگو فرمائی، جس سے ہمارے دلوں کو ایمان شیلا ملی، نور ملا، الحمدللہ دل روشن ہوئے، پاک ہوئے اور قلوب و اذہان کو تازگی ملی۔ اسی طرح اگر اسی طرح سن ہے سبحان اللہ۔ میں نے تقریر نہیں سنانی، ایک دو منٹ صرف تمہارے لینے، میرے طرف توجہ رکھے، بس آخری اختتام میں اب دعا انشاءاللہ مانگیں گے۔ جامعہ محمدیہ حنفیہ سلیمانیہ، جس کی آج مشکات المصابیح کے ختم کے پروگرام میں تم حاضر ہو، الحمدللہ یہ یاد رکھیں اور جتنے ہمارے سرائکی بھائی اور پٹھان بھائی بیٹھے ہیں دل کے کانوں سے سنیں کہ الحمدللہ یہ ادارہ جس طرح علم دین کی ترویج میں مصروف ہے، قرآن و سنت کا علم پھیلا رہا ہے، اسی طرح معاشرے میں محبت اور مودت کا پیغام بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ سلیمانیہ میں طالب علم پڑھنے والا اگر پٹھان بھی ہے تو سرائکی بھی ہے، استاذ پڑھانے والا اگر پٹھان پشتون ہے تو سرائکی بھی ہے، اور درس لینے والے پٹھان بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، اور آج الحمدللہ اس جلسہ ہے جب عوام کا ہجوم ہے کہ اس میں بیٹھنے والے ہمارے پشتون بھائی بھی ہیں اور سرائکی بھائی بھی اکٹھے موجود ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ سنیت کی جو دوری ہے اور اس بنیاد پر جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے، خلاف اسلام ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اس مرض کا علاج بھی ضروری ہے، اور جامعہ سلیمانیہ علم دین کے ساتھ ساتھ اپنے اہل علاقہ لوگوں کے دلوں میں الحمدللہ محبت مودت بھی پیدا کر رہا ہے، اور الحمدللہ وہ اس کا اثر بھی ہے کہ آج جتنا اہتمام ہے، اس میں جتنا مدد تعاون پشتونوں کا ہے، میں کہتا ہوں ایک دو قدم اس سے آگے ہمارے سرائکی بھائی۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصاً اپنے پشتونوں کو بھی کہ آج کل مرض ویسے بھی جب سے دنیا ہے اور جب تک رہے گی ہوں گے، پھر ہم مرض کا علاج ضرور کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے استعداد کے مطابق، دولت کے مطابق مرض کا علاج ضرور کرتا ہے، ہر سڑک پر مرض علاج خام مخواہ ہے۔ بعض مرض مہلک ہوتے ہیں، کینسر ہے، ایسے بڑی جان لیوا مرضاں ہیں، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس کی علاج کرنے والے پھر ماہرین ڈاکٹر ہوتے، اسپیشلسٹ ہوتے، لاکھوں روپے لگا کے ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کی کوشش کرواتے۔ اسی طرح چچا سر لگاو لگی، چچا سر کوڑا لگی تو صحت حاصل لگی۔ فیضان قدر الحمدللہ یہ فقیر اپنے استاد صاحب کی موجودگی میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہے کہ جس طرح ہمارے جسمانی مرضوں کے ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ موجود ہیں، آج کل عقیدے کی مرضیں بھی پھیل رہی ہیں، عقائد خراب ہو رہے ہیں، اور بعض مرضیں مہلک ہوتی ہیں، وہ ہلاک کرنے والی ہیں، اور یہ فقیر ان مرضوں کے علاج کا اسپیشلسٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے تکبیر، آئے رسالت، حضرت ناصر اسلام، فیضان استاذ محترم زندہ باد۔ لہذا اپنے پشتون بھائی سے خصوصاً ایک التجا کروں گا کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت 14 صدیوں سے جو ہمارا مسلک چلتا ہوا آ رہا ہے، اس پر کسی کو، ہمارے جتنے عقائد ہیں اور جتنے معمولات ہیں، کسی کو بھی کوئی شک شبہ ہے، سوال ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے شک شبے کے شکار ہو کے مسلک حق کو چھوڑو، بلکہ ایک دفعہ ہمارے سے رابطہ رکھیے گا، جواب پوچھے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں نگ جواب تمہیں ہر مسئلے کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیجئے کہ دینا خطا نکی، در زڑے لارے نمود خدا خطا
غوثان پدې چې دي، قطبان پدې چې دي، اهل بیت او ادب پدې چې دا، د صحابه ادب پدې چې دا، د رسول الله علیه السلام ادب او تعظیم هم پدې لاره او کې دي چې دا. اللہ تعالیٰ تاسو ته علم درکړي. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل کے مطابق سب پر کرم فرمائے، خصوصی نظر عنایت فرمائے. اور قبلہ استاد صاحب اسٹیج پر موجود ہے. کوئی نائب ہوتا ہے وزیر اعظم کا، کوئی نائب ہوتا ہے صدر کا، کوئی خلیفہ نائب ہوتا ہے جنرل کا، کوئی کرنل کا. قبلہ استاد صاحب کس کے خلیفہ ہیں؟ ہمارے استاد صاحب کس کے جانشین ہے، کس کے نائب ہے؟ ایک حدیث مبارک سنا کے اختتام چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت علی شیر خدا سے، نبی پاک علیہ السلام حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور اپنی دعا مانگی، اللہم ارحم خلفائی، یا اللہ میرے خلیفوں پر جانشینوں پر رحم فرما، خصوصی کرم فرما. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی جانشین، آپ کے نائب، آپ کے خلیفے کون ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا خلفائی، میرے خلیفے جانشین وہ لوگ ہیں الذین یرون احادیثی و سننی، جو لوگ میرے احادیث کو روایت کرتے ہیں، میرے سنتوں کو روایت کرتے ہیں، ویعلمون الناس، اور لوگوں کو میرے احادیث سکھاتے ہیں، یہ لوگ میرے جانشین اور خلیفے ہیں. الحمدللہ کہ میرے استاد صاحب نے جن لوگوں کو احادیث سکھائے، آج پورے پاکستان میں آپ کے شاگرد موجود ہیں اور دوسرے لوگوں کو احادیث سکھا رہے ہیں. اور آج جو محفل تم دیکھ رہے ہو، ختم مشکات شریف، پہلے بھی علماء نے تمہیں بتایا پورے پاکستان میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے ادارے جن میں مشکات شریف پوری پڑھائی جائے. چند مدرسے ہیں، ایک ان میں جامعہ سلیمانیہ بھی ہے کہ 3 سال کے عرصے میں رسول اللہ کی ہزاروں احادیث ہم نے پڑھائی اور آخری حدیث آج استاد صاحب نے تمہیں پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس کے جتنے معاونین ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے. اب انشاءاللہ سلسلہ اسانید شروع ہوگا. یہ مشکات شریف کی سند ہے ہمارے اساتذہ کرام کی. قبلہ استاد صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے طالب علموں کو اعزاز اور حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ سند تقسیم فرمائیں گے. سارے حضرات تشریف رکھیں.